پریزیڈنشل آرڈر میں یہ تو نہیں آیا کہ بجلی 3 روپے یونٹ صرف عیسائیوں کے لیے ہوئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئی. تو جو ہمارے سوشل پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب مسیح کا خون ہوتا ہے اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، کسی مسلمان کا اس کا کچھ اور نکلتا ہے. ہمارے کامنالٹیز اتنی زیادہ ہیں، مگر پرابلم یہ ہوا ہے کہ کچھ شر پسند عناصر نے ہمارے ڈفرینسز میں کنفیوژن کریٹ کر کے اس کو کلیش کا باعث بنا دیا. آپ دیکھیں گے کہ ہسٹری میں مسلمان اور کرسچن مل جل کے بھی رہتے رہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے پیار اور محبت میں بھی کام آتے رہے، صدیوں سے رہے. ایگزیکٹلی کہ بھئی آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں، اور رسول کریم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کی. وہ انسانیت کا تھا، لیکن جو سوال آپ نے کیا تھا میں نے آپ کو وہ جواب دیا تھا. اگر انسانیت کے ناطے سے ہو تو پھر ہم سارے مل کے رہتے ہیں. اب یہ کوئی میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے یا بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا باپ کرسچن تھا لیکن سارے مسلمانوں کے بیچ میں وہ اکیلا کام کرتا تھا. اور یہ تھا کہ سارے ہمارے گھر میں آنے والے جو تھے دعوتوں میں ہر جگہ مسلمان ہی ہوتے. جب ہم اسکولوں میں گئے تو کرسچن بچوں کی تعداد بھی کم ہوتی تھی، اور محلے داری جو ہوتی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھی. اس لیے جب عید بکر ہوتی تھی یا عید الفطر ہوتی تھی تو وہ سارا کچھ بھیجتے. اور جب ہمارے کرسمس آتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ لڑ کے دعوت لیا کرتے تھے کہ بھائی آج کرسمس ہے، پارٹی ہونی ہے، ہم نے کیک کھانا ہے. اور وہ آج بھی ڈویلپ ہے. اس وقت بھی میرے گھر میں ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد ہوتی ہے. اس لیے کہ انسانیت جو ہے، مذہب آپ کا اپنا ہے، میرا جو مطلب وہ ہے مذہب وہ میرا ہے، ان کا جو مذہب ہے وہ ان کا ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے، امن کو قائم رکھنے کے لیے ہم دونوں اگر مل کے نہیں بیٹھتے، اگر مل کے کچھ کرتے نہیں، تو پھر ہم نے پاکستان کے لیے جدوجہد کیوں کی؟ پھر ہم نے یہ ملک کیوں مانگا؟ اسی لیے ہمارا ووٹ کیوں گیا آپ کی طرف؟ اس لیے کہ ہم آپ کو چاہتے تھے، اور وہ انسانیت کی بنیاد پہ تھا. وہ تعلقات ہمیشہ ہی قائم رہیں گے، اور ہم مل جل کے پاکستان کو اونچا کرنے کی، اس کی شان کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. وہ ایک عقیدہ تھا، میرا عقیدہ اور ان کا عقیدہ، کہ وہ کس طرح جنت میں جائیں گے، میں کس طرح. لیکن جو انسانیت کی بات ہے تو وہ ہمیں پہلے درس دیا گیا کہ محبت تو سب سے وہ محبت ہے، خدا محبت ہے، اور اس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا. اور محبت کیا ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کو اپنے اندر لانے کے یا اسے نفرت کرنے کے بجائے اس سے پیار کریں. اور وہی نیک سامری کی کہانی ہے کہ اس نے یہ نہیں تھا دیکھا کہ یہ سامری ہے، یہ لاوی ہے یا یہ یہودی ہے. اس نے دیکھا یہ غریب انسان ہے، اسے ڈاکو مار کے پھینکتے ہیں، تو اس کو بچانا، اس کی دوا دارو کرنا میرا فرض بنتا ہے. تو اس نے وہ کیا، اور اسی نقطۂ نظر سے ہم نے انسانیت کو اس طرح جانا کہ بھی جو بھی، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں انسانیت کے ناطے سے. چاہے آپ کو اپنے مطلب حضرت آدم کی اولاد کہہ لیں، چاہے حضرت ابراہیم کی اولاد کہہ لیں، چاہے اسماعیل اور اسحاق کی اولاد کہہ لیں، لیکن اولاد کس نے پیدا کی؟ پہلا انسان پیدا کس نے کیا؟ خدا نے. اس نے تو کیا ہے، مطلب مٹی کا پتلا لیا بنایا، اس نے تو مطلب نہیں کر دیا نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ کسی اور کو. اس نے تو بس انسان بنایا کہ یہ میں اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اس میں یہ رہے اور اس سے حص اٹھائے، اس کے تمام لوازمات یہ حاصل کرے. اور پھر اس نے کہا کہ 2 چیزوں سے پرہیز کرنا. ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، وہ پھل کبھی نہیں کھانا، اور ایک موت اور زندگی کا پھل ہے، وہ نہیں کھانا، کیونکہ یہ دونوں پھل جو ہیں یہ تجھے گمراہ کریں گے، گمراہی کی راستے پہ لے جائیں گے. تو پھر خدا نے جب شیطان نے نازل ہونا، اس نے ایک اور بنا دیا، اسی کی پسلی میں سے نکال دیا. آپ انسان تھے تو انسان کی نسل میں سے اس نے ایک عورت بنا دی. عورت جب بنائی تو اس نے کیا کیا؟ وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق سب کچھ کرتے رہے، خوش رہے خدا کی ذات کے ساتھ. لیکن جو لوسیفر تھا وہ پہلے خدا کا مخالف فرشتہ تھا. اس نے اپنا آپ دکھایا، اور کیا ہوا؟
کہ اس نے عورت کو ایک مطلب چھوٹی چیز سمجھ کے یا کم عقل سمجھ کے اسے بدلایا کہ یہ پھل تم کیوں نہیں کھاتے؟ سارے پھل کھاتے ہو، یہ کھاؤ گے تو تم خوش رہو گے، یہ کھاؤ گے تو سب کچھ جان جاؤ گے۔ اور وہ پھل کھایا گیا ہے نا عورت کی وجہ سے، عورت نے کھلا دیا آدم کو بھی اسے۔ اچھا، اس میں نا میں آپ کی بات ساری سمجھ گیا ہوں۔ میں آپ کی بات کو ہی اگر بائبل المقدس کی ایک آیت کی روشنی میں کروں تو یہ یوحنا کا پہلا خط ہے، اس کا 4 باب ہے اور اس کی آخری آیت ہے 21، اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ تو اگر آپ تھیولوجیکلی بھی دیکھیں تو جتنے کلوز کرسچن اینڈ مسلمز ہیں، کوئی اور فیتھ نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسلام کا تو یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کرے گا تو اس دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح آپ کے مذہبی عقائد کے مطابق بھی اگر کسی کی کوئی توہین بھی کرتا ہے تو وہ دائرہ مسیحیت سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے ہمارے رشتے بڑے مضبوط ہیں۔ بدقسمتی سے بعض اوقات ہمارے لیڈر تیسری قوت کے ہاتھوں کھیل جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے لیڈر تیسری قوت کے ہاتھوں سے کھیل جاتے ہیں۔ جو اصل ایشوز ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ کے، وہ غربت ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہماری جہاں میں کام کرتا ہوں، پہلے صرف کبھی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو سارے جمع ہو کے دعا کیا کرتے تھے صالح ثواب کے لیے۔ تو جب سے میں آیا ہوں تو میں نے یہ سٹارٹ کیا کہ اگر کسی کرسچن کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پہلے ہم سب جمع ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے قاری صاحب کو کہتا ہوں دعا کر دیں، پھر مسیح کا نام لے کے جس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو مسیحیوں میں سے جو ہمارے امپلائیز ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ آئیں، اپنے عقیدے کے مطابق دعا کر لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جگہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں یہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے کی نہیں بلکہ ہماری بھی ہے، اور مسلمانوں یہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا ہے۔ اور آپ دیکھیں مسیحیت کی اور اسلام کی خوبی کہ جب آپ میرے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں تو میرے دکھ درد میں شریک ہونا آپ کی عبادت ہے، آپ کے اپنے مذہب کے مطابق، اور جب میں آپ کے دکھ درد میں شریک ہو رہا ہوں تو مدد میں آپ کی کر رہا ہوں، مگر آپ کی مدد کا جو عمل ہے وہ میرے مذہب نے میرے لیے عبادت بنا دی۔ اس سے اچھی خوبی کیا ہوگی مسیحیت اور اسلام میں کہ جب آپ میری مدد کر رہے ہیں تو مجھ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، مگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار تمہاری مدد میں کر رہا ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ تم احسان فراموش نکلتے ہوئے یا ناشکرے ہو تو میں تمہارے شکریہ کی طلب میں تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ تمہاری مدد سے جو مجھے مسیح کی طرف سے رحمت ملتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں، اسلام کی جو مجھ پہ برکت نازل ہوتی ہے، مجھے وہ عنایت اتنی ہوتی ہے کہ میں تمہارے شکر کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ مگر دونوں مذاہب نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی تم سے محبت کرے تو محبت کا جواب محبت میں ہونا چاہیے، کم از کم شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ بھی علامات اور اعمال محبت میں سے ایک عمل ہے، اور علامات محبت میں سے۔ تو اب آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو دیکھیے انٹرفیتھ ڈائلاگ کی سمجھ آ گئی ہے کیا؟ ایٹ لیسٹ میرا پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اگر آپ کو میرے پوائنٹ آف سے بہتر کو پوائنٹ آف ویو ملتا ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے، تو آپ وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ میرے بتائے ہوئے پوائنٹ آف ویو میں کم از کم آپ کو اپنی جو شناخت ہے مذہبی وہ بگاڑنی نہیں پڑے گی، آپ جس طرح مسیحی ہیں اسی طرح رہیں۔ میرا فرض یہ ہوگا انٹرفیتھ ڈائلاگ میں کہ میں آپ کے عقیدے کو چھیڑوں نہ اور اپنا عقیدہ چھیڑنے نہ دوں، بس سمپل ایز دیٹ۔ اس میں بات خراب اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے مدد پہ اٹیک کرتے ہیں کہ بھائی ہم جس طرح کے ہم مانتے ہیں کہ خدا مزید خدا کا بیٹا ہے، جی اسلام میں یہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوئے، اسلام میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ مصلوب ہونے سے پہلے اٹھا لیے گئے۔ اس کہہ رہے کہ جو ان کا مان ہے اس پہ میرا یقین نہیں ہو سکتا، نہیں بالکل۔ اگر میں اس پہ جاتا ہوں تو پھر میں ویسے تو دار مسیحی ہوں لیکن پھر میں سمجھوں تو مسلمان ہوں۔ مگر ہم یہ نقطہ نظر بھی تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں نا کہ میں آپ کے عقیدے کا احترام کر سکتا ہوں، مگر عقیدے کا احترام کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں اس پر ایمان بھی لے آیا ہوں۔ ہم جس طرح آپ کا ذاتی نقطہ نظر ہے، زندگی میں 100 معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ میرے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کیا کرتا ہوں، ماروں گا تو نہیں آپ کو جان سے، میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کا ذاتی نقطہ نظر ہے،
آپ کا نقطہ نظر اپنی جگہ، مگر آپ کے بحیثیت انسان ہونے کا احترام تو مجھ پہ ہے نا۔ قرآن پاک میں ہے جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، تو ایک جان بڑی قیمتی ہے اسلام کی نگاہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر خدا نے بحیثیت مسلمان ہم پر پیغام پہنچانے کا فرض ہے، منوانے کا نہیں۔ اگر منوانے کا فرض ہوتا تو خدا جو آپ کو ایک مسیح گھرانے میں پیدا کر رہا ہے وہ مسلمانوں گھرانوں میں ہی پیدا کرتا رہتا، مسیح ویسے ہی ختم ہوتے ایک دو صدیوں بعد۔ تو خدا نے آپ کو پیدا کر کے خدا نے آپ کا اختلاف رائے جو اس کی ذات سے ہے اس کو بھی تو کیا ہوا ہے نا، بتائیں۔ خدا اگر بقول آپ کے اگر خدا کو میرا عقیدہ پسند نہیں ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ میرے عقیدے کو ناپسند کر کے بھی میری دعائیں تو قبول کر رہے ہیں نا۔ تو مولانا رومی کے ساتھ جیسے انہوں نے مثنوی میں سمجھایا، کسی نے پوچھا کہ بت پرست تو شرک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثنوی مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں اس کی محبت پہ نظر رکھ کر اس کی دعا قبول کرتا ہوں کہ جب وہ بت سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ ڈائریکشن کدھر کرنی، تو میرے اس کے دل میں وہ بت میں مجھے سمجھ رہا ہوتا ہے، تو مجھے سمجھ کے میرے ساتھ جو محبت دل میں رکھ کے دعا مانگتا ہے میں اس محبت کی لاج رکھ کے اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنا رحیم اور کریم ہے اختلاف رائے رکھنے میں، تو ہمیں اس سے زیادہ ہمیں اس کے نقش قدم پہ نقش قدم کر رہا ہوں اس کی بتائی ہوئی راہ پر عمل کرتے ہوئے اس کے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہی اسلام میں ہے کہ اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان بناتے بھی ہیں تو آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے، وہ نہیں۔ اور اسی یعنی زبردستی کا ایمان کبھی مقبول نہیں ہوا، نہ کرسچینٹی میں نہ اسلام میں۔ ایمان ہمیشہ فری ول کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل اور دماغ کے ساتھ قبول کریں تو قبول ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو انٹرفیتھ ڈائلاگ تھیولوجی کا سبجیکٹ نہیں ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگ سوشیولوجی آف ریلیجن کا سبجیکٹ ہے کہ مذہب کو یا میرا جو عقیدہ ہے کہ خدا رحیم اور کریم ہے، تو میں اپنے عمل میں اگر دوسروں کے ساتھ رحیم اور کریم نہیں ہوں تو میں اپنے عقیدے کو کیسے ثابت کروں گا؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم پر رحم کرے تو تم دوسروں پر رحم کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر میرا عقیدہ اچھا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے عمل کے ذریعے بھی ثابت کروں، اور اگر میرا عمل خراب ہے تو وہ میری اپنی ذاتی نقص ہے، میرے عقیدے کو آپ بلیم نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی دہشت گرد مذہباً کرسچن ہو تو آپ کہیں گے یہ کرسچینٹی دہشت گردی کا مذہب نہیں کہیں گے نا، کیونکہ وہ اس آدمی کا اپنا عمل ہے اور اتفاق سے وہ مسیحی تھا، مگر مسیح نے اس کو کبھی دہشت گردی کے لیے نہیں کہا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان یا گروپ آف مسلمز ٹیررزم کرتا ہے، ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے اسلام کے نام پر، تو وہ جو گروپ ہے یا وہ جو لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اپنے اعمال پر جو اسلام کا لیبل لگا کے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا بلیم آپ اسلامی تعلیمات کو نہیں دے سکتے۔ اسلامی تعلیمات اپنی نیچر میں بالکل کلیئر ہیں۔ اور کوئی بات؟ آپ نے کہا کہ جو اس میں سوشل ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہیے، تو یہ ریلیجیس جو ہیں ایشوز ان کو کیوں ڈسکس کرنا؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ریلیجنس کے ایشوز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ایک تو نہیں ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر ریلیجنس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ نہیں ہوتا وہاں پر بھی کریٹ کیا جاتا ہے۔ جب دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں، جب جاہلوں کے ہاتھ میں منصب آ جائے گا تو مذہب کا بیڑا گرک کی کریں گے۔ جسی طرح ڈارک ایجز کرسچن ہسٹری میں پڑھ لیں، ڈارک ایجز میں جو کرسچن پریسٹ کرتے رہے ہیں، کیا آپ مسیح کو اس کا بلیم دیں گے؟ وہ ان کے اپنے خود کی تھی نا۔ تو جب مسیح کا پیغام کسی بدعمال کے ہاتھ چڑھ گیا اور خدا نہ خواستہ اس کے پاس وہ منصب ہوا تبلیغ کا، تو مذہب کا بیڑا گرک کی کرے گا۔ اور اگر وہ کسی ایماندار کے ہاتھ آ گیا اور اس کے پاس منصب ہوا، یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ بتانے کا ہی منصب ہے نا، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بدنیت آ گیا جس نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے نام پہ نہ آپ کو مسیحی رہنے دینا ہے نہ آپ کو مسلمان، گھر میں کچھ نیا بنا کے بھیجیں گے آپ کو، تو آپ جو پہلے سے بلیو کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس سے بھی جائیں گے ہاتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ریلیجن ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر پراپر اپروچ نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے تو نہ کریں۔ جن کو پتہ ہے وہ کر لیں، مگر جن کو پتہ ہے پھر ان میں اتنی مہارت ہونی چاہیے
کہ سینسٹیو ایشوز میں بغیر کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کیے ہوئے سینسٹیو ایشو ڈسکس کر کے لے جائیں. جیسا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کسی کی فیلنگز ہرٹ نہیں کی. میں نے کوشش کیا ہے دونوں سائڈیں اس طرح ایکسپلین کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کے سیشن کی آڑ میں کسی کے عقیدے پہ حملہ ہوا. میں نے اپنا عقیدہ بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے اور آپ کے عقیدے کا احترام بھی قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. جس میں اتنی مہارت ہو وہ کر لے, جس میں نہیں ہے. عقیدہ ضروری نہیں, مذہب آپ تھیولوجی کو ڈسکس کر کے ہی ایکسرسائز کر سکتی ہیں. تھیولوجی تھرو ایکشنز بھی تو ہوتی ہیں. بجائے آپ یہ ڈسکس کریں تھیولوجیکلی کہ اچھا عمل کیسے ہوتا ہے اور اس کو کیسے ڈیسائیڈ کریں, آپ اچھے عمل کر کے دکھا دیں. جب دوسروں کی تکلیف کم ہوگی تو انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اچھا عمل کیا ہوتا ہے. سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے, آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انٹرفیتھ کے ایشوز کیا ہیں. جی آپ نے ایک بتایا, اس کے آگے سوری کون سا بتایا؟ انٹرفیتھ کے ایشوز. جی جی, تو اس کو ذرا ایشو سے کیا مطلب؟ انٹرفیتھ کے کون کون سے ایشوز ہیں جن پہ انٹرفیتھ کیا جا سکتا ہے؟ اوکے, جیسے غربت ہے, تعلیم ہے, ٹھیک ہے نا, کسی مستحق کو گھر کی ضرورت مند کر لیں, کو بیماری ہو سکتی ہے کسی کو. ہمارے ہاں جیسے ہم کرتے ہیں اپنے آفس میں کہ اگر میں اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں کسی کو پیسے نہیں دے سکتا, ہمارے ہاں مدد کا مطلب اکثر یہ لے لیا جاتا ہے کہ اس کو پیسے دیں. اگر میں کس پوزیشن میں نہیں ہوں کسی کو پیسے دوں تو میں اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کر کے اس کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بھی مدد کی ایک صورت ہوتی ہے. اس کے کندھے کے کندھے ساتھ ملا کے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ اس کو اپنے اکیلا ہونے کا احساس نہ ہو. یہ بھی مدد کا ایک روپ ہوتا ہے. پیسے دینا سب سے آسان کام ہے. اس میں صحت بھی آ سکتی ہے. صحت بھی, مطلب کہ آپ جیسے محلے میں محلہ اپنا صاف ستھرا رکھنا, اجتماعی سماجی مسائل, ایگزیکٹلی وہی ہیں. اب دیکھیں اس میں تو کسی کا فیتھ خراب نہیں ہوتا نا. اگر آپ نے محلے میں کسی صفائی کرا دی, گندگی اٹھوا دی, کوئی بیمار ہے تو اپنی گاڑی میں لے کے چلے گئے کہ جاؤ یار میں تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کا نہ فیتھ خراب آپ کا ہو رہا ہے نہ اس کا ہو رہا ہے, مگر آپ اس عمل کے ذریعے اپنے فیتھ کو بھی پختہ کر رہے ہیں, اس کے فیتھ کو بھی پختہ کر رہے ہیں, اور آپس میں پیار محبت بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ سوشل ایشوز, کہ یہ سماجی مسائل جیسے آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا, تو یہ ہو جاتا ہے. اور کوئی بات کچھ نہیں تو کلیئر ہو گیا. آئی ہوپ کہ دیر از نو مور آنسرز. تو کرسٹین از ہیئر, گڈ ٹو سی یو. بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. پریزنٹیشن کے لیے. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال ہے یہ بہت مشکل ٹاپک ہے, اور ڈاکٹر صاحب with great wisdom and I think with great care has helped us think about it a little more. So thank you very, very much, Dr. Saab. Thank you. اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات انفیکشن کی ایکسرسائز ہے, اور ڈاکٹر صاحب تو اس کے پیچھے